علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورۃ الحشر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا او دیننا هذا ما لیس فیہ فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ آج میں جس عنوان پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، یا یہ بدعت ہے جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو میں یہ خصوصی طور پہ اس کلپ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل سن رہا تھا، وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ نبی جو بھی دنیا میں آتا ہے نا، اس کا مقصد عبادت کے طریقے بتانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے گناہوں کے کاموں سے روکا جائے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ نبی عبادت کے حکم دینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ برائیوں کے کاموں سے بچنے کے لیے، یہ تبلیغ دینے کے لیے آتا ہے۔ میں ان کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ جو بھی نبی دنیا میں آیا، اس نے جس جگہ پہ امت کو گناہوں کے کاموں سے ڈرایا ہے، وہاں پہ ان کو نیک اعمال کی ترغیب دلائی ہے اور نیک اعمال کی تعلیم دی ہے کہ تم یہ اعمال کرو، تمہارے لیے جنتیں ہیں، جنتوں کے باغ ہیں، اور تم گناہوں کے کاموں سے بچو۔ یعنی پوری جو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک نبی کا کام ہوتا ہے۔ ہماری بھی یہی ڈیوٹی ہے، کیونکہ اس کی دلیل سنیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جہاں پہ گناہوں سے بچانا، روکنا ہمارا کام ہے، وہاں پہ نیکی کی دعوت دینا، خود نیکی کے کاموں پہ چلنا بھی ہمارا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف نذیر بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ ڈراتے رہو، زنا سے بچ جاؤ، چوری سے بچ جاؤ، یہ برائیوں سے روکنا ہی نہیں تھا، بلکہ فرمایا بشیرم و نذیرا، خوشخبری بھی دینی ہے ان کو، نمازیں پڑھو، میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعلیم اس طرح دی ہے جس طرح ہم ایک بچے کو کوئی ایک بات اس کو سمجھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس طرح تعلیم کو عام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، نیکی کی کون کون سی باتیں بتائی؟ اللہ کے رسول نے نیکی کی ہر بات بتائی ہے میرے بھائی، ہر بات بتائی ہے۔ مقصد اصل بات کرنے کا یہ تھا ان کا کہ جشن عید میلاد النبی پہ جب بات آ رہی ہے، اس کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ کیوں مناتے ہو، بلکہ یہ پوچھو ہم کیوں نہیں مناتے۔ ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیوں نہ منائیں، یہ پوچھو ہم سے، ان کی بات تھی۔ یعنی کہ ان کا مقصد تھا بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہ ہم کیوں نہ منائیں، تم پوچھتے ہو مناتے کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا کسی صحابی نے یہ کام کیا ہے؟ کیوں مناتے ہو، یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں مناتے ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ نیکی کے کام ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ منع ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ بات ان کی بالکل غلط ہے، میری بات سمجھے۔
ہر نیکی وہی قابل قبول ہے جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو. ہر نیکی کا طریقہ اور سلیقہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا، جو طریقہ تمہیں اللہ کے رسول نے دیا، حکم دیا، اس کو پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دو. یہی ہے زندگی. اور کہنے لگے اس کا منع دکھائیں. یہ کہاں پہ منع ہے کہ جشن عید میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ منانا، جشن منانا منع کہاں ہے؟ یہ آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں یا برائی سمجھ کے؟ نیکی سمجھ کے. یہ آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول کو اس نیکی کے بارے میں علم تھا؟ علم تھا اللہ کے رسول کو؟ اگر علم نہیں تھا تو نعوذ باللہ تم اللہ کے رسول سے زیادہ جاننے والے آ گئے ہو. جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، جن پہ شریعت نازل ہوئی ہے، جن سے دین اسلام کا آغاز اور اختتام ہوا ہے، اب دین اسلام دنیا تک، قیامت تک یہی چلتا رہے گا، ان سے زیادہ تم زیادہ سمجھدار آ گئے ہو کہ اللہ کے رسول کو اس نیکی کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر میرے بھائیوں پتہ تھا تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے ہم سے یہ نیکی اور یہ تعلیم چھپائی ہے. اللہ کے رسول نے تو ایک ایک جو ٹکڑا آیت کا، حدیث کا لوگوں تک پہنچا دیا. ساتھ فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا ٹکڑا، ایک حصہ بھی ہو تو لوگوں تک پہنچا دو. ہمارا اور تمہارا یہ فرض ہے لوگوں تک اچھی بات اور نیکی کی بات، قرآن و حدیث کی بات پہنچانا. تو اگر اللہ کے رسول کو علم تھا تو ہمارے تک پہنچایا نہیں؟ اگر پہنچایا ہے تو اللہ کے رسول کی ہر بات جو ہے اسلام اور دین کی، وہ وہی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو حدیث پوری ذخیرہ حدیث میں اس طرح موجود ہے ہمارے سامنے، جب چاہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے اور بڑا ہی اچھا ثواب کا کام ہے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دیں. نیکی کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو اس نیکی کا علم تھا، اللہ کے رسول نے ہم تک بات پہنچا دی ہے، تو کون سی حدیث آپ پیش کرتے ہیں وہ ہمیں ایک دلیل کے طور پر ایک حدیث دے دیں، زیادہ نہیں. صحیح حدیث نہیں ملے گی تو کوئی ضعیف حدیث ہی لے آؤ، ضعیف ہی لے آؤ، چل جائے گی. وہ کہہ رہے تھے کہ عمل کے لیے ضعیف حدیث کو بھی لے لیتے ہیں، چلو تو ضعیف ہی لے آؤ. تمہیں ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی. چلو حدیث کے بعد آپ آ جائیں اقوال صحابہ پہ. ایک کسی صحابی کا قول لے آئیں، کسی صحابی کا ایک عمل لے آئیں جنہوں نے ولادت رسول کے موقع پر جشن اس طرح منایا ہو، یا اللہ کے رسول کی تعلیم کسی کے پاس آئی ہو، کوئی ایک قول یا کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ کوئی بات ہی ثابت کر دے. نہیں ملے گی. صحابہ کا دور چلا گیا، سینکڑوں سال بعد آگے آپ ان کے بعد آ جائیں، تابعین کا دور ہے. کوئی ایک بندہ، کوئی مائیکل لال، کوئی عالم جو سمجھنے والا ہے اس بات کو، وہ ایک دلیل پیش کر دے، ایک حدیث کا ٹکڑا. حدیث نہیں ملے گی. اقوال صحابہ میں سے کوئی ایک قول، کسی تابعی کا قول، کسی تابعی کا عمل، تابعی کو چھوڑے اس کے بعد آ جائے تبع تابعی کا کوئی، ان میں سے کسی کا کوئی ایک عمل پیش کر دیں جشن ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے. نہیں ملے گا. سینکڑوں سال بعد جا کے یہ ایک عبادت نام سے بدعت کی ایجاد کی گئی ہے مصر کے علاقے سے. تو مصر سے یہ عبادت جسے کہتے ہیں، یہ بدعت کا آغاز ہوا ہے. میرے بھائیو، مصر کے عالم مشہور ہے. مصر کے یہ عالم مفتی علامہ محمد بخیت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعۃ من الاحکام، صفحہ نمبر 4445 میں، کہ یہ قاہرہ یعنی مصر سے یہ فاطمی حکمرانوں نے یہ 6 میلاد، جو آج یہ مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ بڑے شوق سے، بڑے ولولے سے، اور بڑے ہی لوگ گمراہ بھی کر رہے ہیں. آیتوں کو مروڑ توڑ کر، حدیثوں کو مروڑ توڑ کر پیش کیا جاتا ہے، یہ کام بھی کر رہے ہیں. یہ فاطمی حکمرانوں، شیعہ لوگوں نے یہ شروع کیا. 6 میلاد مناتے تھے. 6 نمبر 1 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انہوں نے شروع کی، ولادت کے موقع پر جشن. نمبر 2 حکمران وقت کے ولادت کا بھی جشن مناتے. نمبر 3 سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جشن.
نمبر 4 سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا جشن، اور نمبر 5 سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پہ، نمبر 6 سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر انہوں نے جشن منایا۔ ان کا آغاز ہے، وہ ایک بہت بڑے عالم، وہ مصر کے ہی، وہ اپنی کتاب میں نقل فرما رہے ہیں، خود پڑھ کے دیکھ لیں آپ۔ تو یہ حکمران وقت کا بھی جشن مناتے تھے۔ اور دوسری کتاب ہے علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریظی اس بدعت کی حقیقت بیان کرتے ہیں، المواضع والاعتبار بذکر الخطط والآثار میں، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 490۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مصر میں یہ بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ منائی جاتی، کھانے طرح طرح کے بنائے جاتے، حلوے بنائے جاتے، سارا دن جلوس نکالا جاتا، اور رات کو یہ کھانے لوگوں میں تقسیم کی جاتے اور محفلیں ہوتی۔ یہ مصر میں سینکڑوں سال بعد اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، صحابہ دنیا سے چلے گئے، سینکڑوں سال بعد تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، ائمہ فقہا چلے گئے، ان کے بعد جا کے یہ مصر میں یہ بدعت کا آغاز ہو رہا ہے اور شروع ہو رہی ہے، اور اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہننا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ بیت الخلاء میں جانے کے آداب طریقے بتا دیے، دعائیں بتا دی، اور سونے کے آداب بتا دے۔ رات کو سونا ہے تو یہ طریقہ اپناؤ، لائٹیں اپنی بند کرو، چراغ بجھا لو، تمہیں نقصان ہو جائے۔ جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی ہماری رہنمائی کی ہے، اور جن پر قرآن نازل ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک سیکھا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم انہوں نے بالکل براہ راست لی ہے، تو ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی جو آیتیں مروڑ توڑ کر پیش کی جاتی ہیں، ان کی تفسیر کا علم ان کو نعوذ باللہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کو ان کا علم نہیں ہوا۔ آج کے مولوی کو بالکل پکا پتہ ہے جی یہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ آیتیں اس کے متعلق ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث، یہ جشن میلاد النبی کے متعلق ہے۔ خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں کو مرنا بھول گیا ہے۔ ان دھوکے بازوں کی پیٹھ پہ اللہ قیامت والے دن سرخ رنگ کے جھنڈے لگائیں گے، دور سے دکھتا ہوگا کہ یہ جھوٹے لوگ جا رہے ہیں، دھوکے باز جا رہے ہیں، دین کے معاملے میں گمراہ کر رہے ہو۔ جس نبی نے پیشاب کرنے کے، بیت الخلاء میں جانے کے، کھانے کے آداب بتا دیے، اس رسول نے یہ ہم کو بتایا ہی نہیں۔ جو سالانہ تہوار منا رہے ہیں جشن عید میلاد النبی کے نام سے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتایا کسی کو، کسی صحابی نے نہیں ہم تک یہ بات پہنچائی۔ خدا کا خوف کرے، یہ ایک نیکی سمجھتے ہیں لوگ، بدعت ہے، اور اس میں بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اور فضول خرچی کی جاتی ہے، اور ٹائم کا ضیاع کیا جاتا ہے، اور نمازوں سے دور رہا جاتا ہے، سوائے اس میں ضلالت و گمراہی کے ان لوگوں کے، جو اللہ کے رسول کی بے ادبی بھی اسی محفلوں میں کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیک بنا کر اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس پہ چھری چلائی جاتی۔ یہ ہے نام نہاد محب رسول، یہ آج کے رسول کا دعویٰ دینے والے ہیں، دعوے دار ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی آج کی ہے ان کی۔ اور دیکھا گیا بے پردہ عورتیں، خواتین بازاروں میں جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، اللہ کے رسول آئے۔ اللہ کے رسول تمہارا چہرہ ڈھانپنے کے لیے ہے، تمہاری عزت بچانے کے لیے ہے، تم ایک ڈنگروں کی طرح، جانوروں کی طرح بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم تھی؟ پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، جھانجریں ڈالی ہوئی ہیں، گھنٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، ڈھول کی تاپ پہ وہ ڈانس ہو رہا ہے، کیوں؟ آمد رسول ہے جی، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آمد رسول کا جشن ہے، ناچ پہ بنایا جاتا ہے، ڈانس کیا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، اور وہاں پہ عورتیں بھی ہیں، اور سٹیج کے پیچھے لکھا جاتا ہے جشن آمد رسول ہے، اور وہاں پہ لڑکی جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے۔ یہ دین ہو رہا ہے، یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ جب سوال کیا جائے کہ اس کا ثبوت ہے، وہ اس کا ممنوع دکھائے نا۔ تو منع تو بھائی آپ قبروں پہ جا کے اذانیں کہیں، آپ جب کوئی آفت آئے تو اذانیں کہیں، آپ قبروں پہ جا کر ان کو کلمہ پڑھائیں، تو منع تو اس کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گدھے پہ بیٹھ جائیں، گدھے پہ آپ جناب اعلیٰ اس کو کوئی نیکی کے رستے پہ لگائیں کہ اس کو آپ جانور کو کچھ کرنا شروع کر دیں، منع تو اس کا بھی نہیں ملے گا، منع دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزوں کا منع نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ نے ایک عبادت کرنی ہے اس کے جواز کی دلیل ہونی چاہیے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، تو کہتے ہیں منع کدھر ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں منع کدھر، ایک کتاب میں نہیں،
15-16 کتابوں کا میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں, آپ پڑھ لیں. حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے, حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے, جس کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا او دیننا, جو نیا کام ہمارے امر میں, ہمارے معاملات میں یا ہمارے دین میں ایجاد کرتا ہے, ھذا ما لیس فیہ فہو رد, دین میں نہیں ہے اور ایجاد کر لیا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, نماز کے لیے ایک اذان ہو گئی. اب آپ ایک نماز کے لیے 3 اذانیں پڑھ لیں بھائی, پڑھیں. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ منع کدھر ہے بتائیں, کدھر ہے منع؟ ایک نماز کے لیے آپ 4 اذانیں پڑھ لیں, منع کدھر ہے؟ 3 رکعات مغرب کی ہیں, آپ 4 پڑھ لیں, منع کدھر ہے بتائیں؟ میرے بھائیوں, منع کی دلیل عبادت میں نہیں ہوتی. عبادت میں آپ نے وہ چیز لینی ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے. طریقہ اللہ کے رسول نے ایک بتا دیا ہے عبادت کا, وہی قبول ہوگی جو میرے سنت کے مطابق ہوگی. ہمار راغب عن سنتی فلیس منی, میری سنت سے منہ پھیرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہے جتنا مرضی صدقہ خیرات کرے, طریقہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ رائے گاہ ہے, اور اسے ہی بدعت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت دین کے نام پہ ثواب سمجھ کر, اب کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی تب تو موبائل بھی نہیں تھے, تب تو گاڑیاں بھی نہیں تھی, یہ بھی بدعت ہوگی. یہ دنیاوی معاملات ہیں. ایک کلیہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دنیاوی معاملات, دنیاوی کاروبار, دنیاوی لین دین معاملات, کاروبار جس کی نیکی نہیں ملتی, نہ ہم نہ کرے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا. اچھے کپڑے پہنے, کاٹن پہنے, سادہ پہنے, ٹھیک ہے, سونے پہنے, تھوڑے سے کمزور ہوں, ٹھیک ہے, ہلکے ہوں پہنے, آپ کو اس کا گناہ ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ دنیا کے معاملات ہیں. دنیا کے معاملات میں ہر کام آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے جس سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے. ریشم مرد کے لیے حرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, ہم ریشم نہیں پہنیں گے. سونا مرد کے لیے حرام ہے, سونا نہیں پہنیں گے, اللہ کے رسول کی واضح حدیث آ گئی. یہ جسے کہتے ہیں سود حرام ہے. ٹھیک ہے, سودی کاروبار سے ہم بچیں گے, اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. ان کے علاوہ جس چیز کی ممانعت نہیں آئی قرآن و حدیث میں, ہم دنیا میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے, دین کے ساتھ جس کا تعلق ہے, بس ہم وہاں وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں, ابن ماجہ میں یہ حدیث الفاظ کے ساتھ موجود ہے, مسند احمد میں امام شوکانی نے نقل کی ہے, ابن تیمیہ نے نقل کی ہے, فتح الربانی میں بھی ہے, ابن حزم نے بھی یہی الفاظ کے ساتھ, ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں. میں نے یہ جو پہلے حدیث پیش کی ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ہماری سنت کے مخالف ہے, جو دین میں جس کا ایک ذرہ موجود ہی نہیں ہے, نئے سرے سے ایجاد کیا ہے, وہ مردود ہے. تو لہٰذا آپ اس کے علاوہ صحیح ترغیب اٹھا لیں, صحیح الجامع اٹھا لیں, غایت المرام اٹھا لیں, ابن حبان دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ذخیرۃ الحفاظ دیکھ لیں, سنن دارمی دیکھ لیں, الزواجر دیکھ لیں. یہ بڑی زیادہ کتابیں ہیں جن میں انہی الفاظ کے ساتھ, ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ دین کے معاملے میں جسے ثواب سمجھ کر کام کیا جائے اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا, آپ نے کیا نہیں ہے, آپ کے سامنے وہ کیا نہیں گیا, تو وہ بالکل ناقابل قبول ہے, وہ مردود ہے, اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں. اللہ کے رسول نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے, اور جو اللہ کے رسول کے سامنے کیا گیا ہے وہ کرنا ہے. یعنی آپ نے منع نہیں کیا, آپ کے سامنے کیا گیا ہے, آپ خاموشی اختیار کیا ہے, وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے. اور آپ نے جو کام کر کے دکھایا ہے, عملی فعلی حدیث اور قولی اور تقریری, اور ہمارے لیے یہی جائز ہے. صحابہ کرام نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء الراشدین صحابہ کرام اور ہدایت یافتہ لوگوں کی سنت کو لازم پکڑو. عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت آپ قرآن سے نہیں دکھا سکتے, حدیث سے نہیں دکھا سکتے, صحابہ کے اقوال سے نہیں دکھا سکتے, تابعین کی زندگی سے نہیں دکھا سکتے, تبع تابعین کی زندگی سے نہیں دکھا سکتے, اور ائمہ دین کی زندگی سے نہیں دکھا سکتے. سینکڑوں سال بعد آپ نے بدعت ایجاد کر لی ہے اور آپ کہیں یہ دین ہے, اور وہاں پہ دلیلیں دیکھو پیش کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب پیش کر رہے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اللہ نے منایا. ہزاروں سال پہلے کی دلیل کس بات پہ دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے,
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یا علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یعنی کہ ولادت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس کا انکاری کون ہے؟ ولادت اللہ کے رسول کی ہوئی ہے، اس کا انکاری کون ہے؟ اس بات پہ جشن منانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھایا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے بارے آیت، یا علیہ السلام کے بارے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے، ان سارے انبیاء کے بارے کیا یہ آیتیں اللہ کے رسول پہ نازل نہیں ہوئی؟ کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ بھائی میرا بھی جشن منایا کرو، میری ولادت پہ بھی خوشیاں منایا کرو؟ تو یہ ولادتیں منانا، یہ جشن منانا جائز ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں کسی صحابی کی زندگی سے آپ ثابت کر سکتے؟ آپ مر سکتے ہیں اور آپ ختم ہو سکتے ہیں، قیامت کی دیواروں تک آپ ذخیرہ حدیث سے اور کسی صحابی کی زندگی سے، تابعین کی زندگی سے، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، کسی کتاب سے آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی جشن عید میلاد النبی کے پیش نہیں کر سکتے، انشاءاللہ نہیں کر سکتے آپ، ہے ہی نہیں ایسا کچھ۔ پورا قرآن اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں کو آ گئی ہے۔ انہوں نے تعلیم اگر سمجھ آئی ہوتی، ان کو آئی تھی، پورا قرآن انہوں نے سمجھا تھا، اگر کوئی جشن عید میلاد النبی کا کچھ ذکر ہوتا تو اللہ کے رسول ہم سے کیوں چھپاتے؟ خدا را قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، خدا را قوم کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں اور سیدھی تعلیم دیں۔ یہ زندگی 4 دن کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی چودراہٹ چمکانے کے لیے، اپنا نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے، اپنا پیٹ چمکانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ مت بولیں، اور جو بات قرآن و حدیث نے کی ہے وہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔